بٹگرام کیونکہ ایک زمانے میں آزاد ریاستی علاقہ تھا، اس لیے خیبر پختونخوا کے دیگر قبائلی علاقوں کی نسبت یہاں کا جرگہ پورے صوبے میں شہرت رکھتا ہے۔ یہاں کے مقامی لوگ آج بھی اپنے فیصلے جرگے میں حل کروانے کے لیے جاتے ہیں اور عدالتوں کا رخ نہیں کرتے۔ ان جرگوں میں فیصلے کے وقت فریقین کی طرف سے چار نمائندگوں کے علاوہ عمائدین علاقے کے ساتھ ضلعی انتظامیہ کے افراد بھی شامل ہوتے ہیں۔ اسی طرح ان جرگوں میں کیے جانے والے فیصلے ایک طرح سے قانونی حیثیت کے حامل ہوتے ہیں۔ بٹگرام کی ریاست 1969 میں ضم ہو کر صوبہ خیبر پختونخوا کا حصہ بنی، جس میں فیلڈ مارشل جنرل ایوب خان کا کلیدی کردار تھا۔ ریاستی دور میں بٹگرام کی معروف ترین شخصیت نواب ایوب خان، جنہیں نواب آف علائی کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، اس خوبصورت علاقے کو دنیا بھر میں متعارف کروانے میں اہم کردار ہے۔ جی، اس وقت ہم گاؤں جسول میں ہیں، ڈسٹرکٹ بٹگرام ہے، ہزارہ ڈویژن کا یہ علاقہ ہے، اور جس جگہ پہ میں موجود ہوں، جیسے کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ یگستان کی سٹیٹ بھی اس کو کہا جاتا رہا ہے۔ ایک نواب تھے جو یہاں سے ہی بیٹھ کے پورا سٹیٹ کے معاملات چلاتے تھے۔ آج جس جگہ پر ہم موجود ہیں، یہاں پر ایک جرگہ ہے، اور ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل عمر احمد خان صاحب یہاں جرگے سے کچھ خطاب کر رہے تھے، اور یہاں پر ہماری بھی آمد ہوئی ہے، تو ہم نے کہا چلیں جی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور ذرا دیکھتے ہیں، کیونکہ یہ سیٹل علاقہ ہے، لیکن کچھ روایت ہوتی ہیں جو بڑی اچھی ہی روایت ہوتی ہیں۔ پختون ڈسٹرکٹ میں، پختون علاقوں میں جہاں پر بھی ہم گئے ہیں، چاہے وہ خیبر پختونخوا کا ساؤتھ کے علاقے ہوں یا نارتھ میں ہوں، یہ جو جرگہ سسٹم ہے یہ بہت سٹرونگڈ ہے، اور بہت بڑے بڑے جو مسئلے ہوتے ہیں ان کے آپس کے، وہ اسی میں ہی بیٹھ کے حل کرتے ہیں۔ جیسے کہ خیبر پختونخوا کے مرج ڈسٹرکٹ کے جو ہیں، وہاں پر اب اے ڈی آر کا سسٹم بھی آ چکا ہے، اس کے تحت بھی جرگے منعقد کیے جا رہے ہیں، لیکن یہاں پر روایتی جرگے ہیں۔ تو اے ڈی سی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ کن کن قسم کے مسئلے ان جرگوں میں بیٹھ کے حل ہوتے ہیں، اور کیا وہ ایکسیپٹ ہوتے ہیں ضلعی انتظامیہ میں بھی، اور عدالت سسٹم بھی یہاں پر موجود ہے، تو اس کا پھر کیا رول رہ جاتا ہے۔ یہاں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل عمر احمد خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ جیسے کہ میں نے بتایا بھی اپنے انٹرو میں بھی کہ روایتی طور کے اوپر جرگے بھی منعقد کیے جاتے ہیں۔ ایک تو میں نے فاٹا کے جرگے دیکھے ہیں، یہ تو سیٹل علاقہ ہے اور اب سیٹل ڈسٹرکٹ ہے، اور ماشاءاللہ اچھا خاصا ڈیولپ ڈسٹرکٹ ہے۔ مانسیرا، ایبٹ آباد اور ساتھ آپ کے کوہستان اور ترغور کے درمیان میں خوبصورت سی وادی ہے۔ تو بتائیے گا تھوڑا جرگے کے بارے میں۔ آپ کی بات بالکل درست ہے، جرگہ جو ہے وہ قبائلی اضلاع میں تو ابھی تک چل رہا ہے، لیکن یہ جو ہمارے جہاں پہ بندوبست ہو چکا ہے سیٹلڈ علاقے ہیں، خاص طور پہ جہاں پہ پشتون آبادی یوسف زئی ٹرائبز ہیں، یا اس کے ملحقہ جو سواتی ٹرائبز پشتوں کی ہے، یہ وہاں پر ابھی بھی انٹیکٹ ہے اور چلتا ہے، اور اس کی کافی افادیت بھی ہے۔ سیٹلمنٹ بٹگرام ضلع میں تو ہو چکی ہے، لیکن یہاں پہ بھی زمینوں کے کچھ شاملات ہیں ایسی جن کے اوپر ابھی بھی کلیمز مختلف ٹرائبز کے یا مختلف قوموں کے باقی ہیں۔ ان کے اندر مائنز کے پرابلمز ہوتے ہیں، یہ جو فارسٹ کے مسئلے ہیں، ایک ٹرائب ایک اپنا کلیم رکھتی ہے، دوسری ٹرائب اپنا کلیم رکھتی ہے، تو وہ معاملات ابھی بھی ہم اپنے جو مشران ہیں، معتبرین ہیں، ملکس ہیں، یا جو ہمارے ایون پولیٹیکل ریپرزنٹیٹیوز ہیں، جو ان کے ریپرزنٹیٹیوز ہیں، ان کے ذریعے جو پرانے لوگ ہیں جن کو علاقے کے محل وقوع کا پتہ ہو، جو یہیں پہ پلے بڑے ہوں اور جن کو علاقے کے بارے میں تفصیلات ہوں، ان کو بیچ میں ڈال کے ان مسئلوں کو حل کر دیتے ہیں۔ لیگل اس کی کیا حیثیت کیا ہوتی ہے؟ اس کی لیگل حیثیت یہ ہے کہ یہ کنسنشول قسم کا پروسیجر ہے، مطلب دونوں فریقین جب اپنی باہمی رضا سے آتے ہیں اور ایک جرگہ کانسٹیٹیوٹ ہوتا ہے، تو وہ فیکٹس کے اوپر جو فیصلہ ہوتا ہے اس کو مان لیا جاتا ہے۔ کبھی نہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک پارٹی بیچ میں اس کو ماننے سے انکار کر دیتی ہے، یا اس کی کچھ ایسی موڈیلٹیز ہوتی ہے، کچھ موڈیلٹیز کے اوپر۔ اور جیسے آپ اس میں لیٹسٹ فارم میں ہمیں نظر آتی ہیں مصالحتی کمیٹیاں بھی۔ جی بالکل، وہ اسی جرگے کی ایک آپ گریڈیشن ہی ہمیں نظر آ رہی ہے، وہ ایسا ہی ہے نا؟ جی، مصالحت بھی ایک طرح کا ایک جرگہ ہی ہے، جس کے اندر کورٹ جانے سے پہلے کہ معاملات کو حل کیا جاتا ہے۔ اور پھر بتائیے گا ہمیں، یہاں پر پھر کرائم ریشو تو بہت ہی کم ہوگا؟ نہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ ہمارے ڈسٹرکٹ کا جو کرائم ریشو ہے وہ بڑا کافی نارمل ہے، بلکہ نہ ہونے کے برابر ہی ہے۔ سب سے پہلے اپنا نام بتائیے گا ہمیں۔ میرا نام صدر زمان ہے۔ جی صدر زمان صاحب، ہمیں بتائیے گا جہاں پر ہم موجود ہیں اس کو کہا جاتا تھا کل کا یگستان،
جی اور آج کا بٹا گرام. جی. تو ذرا چلتے ہیں یگستان کی طرف. کچھ پرانی ہمیں ہسٹری بتائیں کہ کیسے کنٹرول کیا جاتا تھا, وہ اسٹیٹ کیسی تھی, اس میں انصاف کا سسٹم کیا تھا اور کون اس کو چلا رہا تھا؟ یہ اسٹیٹ تھا جی ایوب خان علائی کا. اچھا. یہ اس کا قلعہ تھا علاقہ غیر کا. 1969 میں ہم پاکستان میں ضم ہو گئے. اچھا, تو پہلے کے تھوڑے کوئی اسٹوریاں سنائیں نا کسی کی. تو پہلے ہمارے لڑائیاں ہوتے تھے نواب ہل کے ساتھ. اچھا. جناب رستم خان ہل. اچھا. اور تاکوٹ کے برادر خان سے لڑائیاں ہوتے تھے. بڈگرام کے غازی مظفر خان اور غازی ناصر خان سے. اچھا. یہ سب اکٹھے ہوئے تھے, یہ لڑائی ہوتے رہے تھے. اچھا, یعنی آپس میں ہی لڑتے تھے؟ آپس میں لڑتے تھے. اور اسٹیٹ کتنے رقبے کے اوپر تھی, کتنا رقبہ تھا اسٹیٹ کا اس وقت؟ اسٹیٹ کا یہ بڈگرام کا ضلع علائی اور بڈگرام سب ایک اسٹیٹ تھا جی. اچھا, ایک اس سے اوشر جمع کرتے تھے. لوگوں کا سورس آف انکم اس وقت کیا ہوتا تھا؟ کھیتیاں باڑیاں کرتے تھے لوگ. اچھا. اس سے اوشر اناج لے رہے تھے. اچھا. تو ان وقت میں 10,000 ان کا نوکر تھے رفل والا. اچھا. تو یہ اوشر کے جو اناج وغیرہ جمع ہوتے تھے تو یہ ان کے لیے تنخواہیں دیتے تھے اس سے. اچھا, ٹھیک ہو. آرمی ان کی اپنی ایک فورس تھی. فورس تھی یہ. ٹھیک ہے. بعد میں انگریزوں کے پتہ تو انگریزوں نے کہا کہ ان کو ختم کر دیں, تو یہ سب خانوں کو اکٹھا کر دیا. اچھا. اور ہمیں 100 روپے پر کارتوس نہیں دیتے تھے, ان کو 1 پیسے پر کارتوس لگا دیا. اچھا. تو یہ سب پھر ہم اس میں مار کھائے اور اس وقت پھر 69 میں حکومت بھی آ گیا. یعنی انگریزوں نے آپ کا سسٹم ختم کرنے کی اس وقت کی, آپ بہت کوشش کیا تھا جی. ختم کر پائے تھے کہ نہیں کر پائے؟ نہیں. ایک دفعہ آئے تھے تو علائی پر انہوں نے حملہ کیا. اس علاقوں میں جہازوں نے بمباری کیا تھا. اچھا. یہ بچے جب اوپر جاتے تھے تو اپنے ہاتھوں میں بہت یہ گولیاں اکٹھا کر کے لاتے تھے. اچھا. پھر انگریزوں نے ایک دفعہ علائی پر حملہ کر دیا. ان سے وہ توپ بھی ادھر رہ چکے اور بھاگ گئے. تو اس وقت کے جو آپ کا حکمران ہوتا تھا وہ کس قسم کا انصاف ہوتا تھا اس کا, اور جو اوشر بھی اکٹھا کرتا تھا, اسٹیٹ کے اخراجات مثلا اوشر سے چلتے تھے, اور رعایا کی کس طریقے سے وہ مدد کرتا تھا؟ اس کے 2 قاضی بیٹھے تھے جی. اچھا. کوئی قتل کر دیتے تھے تو ان کا دت میں اگر ان کا فیصلہ ہو جاتے تھے تو ٹھیک, اگر نہیں ہوتے تھے تو اس کو قتل کر دیتے تھے. ان کا جو وارث تھا اس کو کہہ دیتا کہ یہ رفل لے لو, اس کو مارو. اچھا. اور جو چوری کرتے تھے یعنی آن دا اسپاٹ اسی بات ہی فیصلہ ہوتا تھا, تو چوری میں اس کے ساتھ ان کے ہاتھ کاٹتے تھے عوام کے سامنے. 1818 کا بنا ہوا ہے یہ. 1818 کا بنا ہوا. یہ جو آلہ آپ کو نظر آ رہا ہے میرے ہاتھ میں, اس کو بولتے کیا ہیں آپ؟ ٹوکا ہے. بات کاٹتے تھے اس کے ساتھ جی. یہ جو اوزار آپ کو نظر آ رہا ہے یہ 1818 کا ہے, اور اس وقت کا جو حکمران تھا جو چوری کرتا تھا اس کے ہاتھ کاٹے جاتے تھے. یعنی اس ٹوکے سے, جس کو ہندکوں میں یا پٹواری میں ٹوکا بولیں گے, اس سے اس مجرم کے ہاتھ کاٹے جاتے تھے یگستان کے دور میں جو چوری کرتا تھا. ایسا ہی ہے؟ جی بالکل. اور جو زنا وغیرہ تھا ان کو سنسار کرتے تھے. اچھا, سنسار کیا جاتا تھا پتھروں کے ساتھ, اس کو سنسار کیا جاتے تھے. اچھا جی. تو اس انصاف سے لوگ متفق تھے؟ بالکل متفق. پھر چوریاں وغیرہ تو نہیں ہوتی ہوں گی؟ نہیں, کچھ بھی نہیں تھا.